ایک بات یاد رکھنا، حقیقی مذہب کا دی ادر دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ کیوں ہے یہ سب سے بڑا گناہ؟ کیونکہ نظر ایک سے ہٹ کر دوسرے پر چلی گئی، اور اسلامی نہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے، خود پر فوکس، نظر کا خود پر ہو جانا۔ میں تم سے ایک ہی بات کہتا ہوں، خود کو دکھ مت دینا، تو تم انلائٹن ہو، تم بیدار روح ہو، تم نیک آدمی ہو۔ ایسا جینا جس میں پچھتاوا نہ ہو، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا پچھتاوا پیدا کرتا ہے، اور پچھتاوا اینڈ ریزلٹ ہے گناہ کا۔ اگر تم اپنی زندگی میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو، پچھتاتے ہو، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں سنا، تو تم گناہ گار ہو۔ ایسے جیو کہ کبھی دل میں خیال ہی نہ آئے کہ کچھ کیا تھا جسے ان کیا کرنا ہے۔ اگر تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے میں ڈر لگنے لگے، اپنے ہی ماضی کو سوچ کر دکھ اور تکلیف ہونے لگے، اپنی ہی گزری زندگی سے گھبراہٹ ہونے لگے، اپنا ہی ماضی بوجھ بن جائے، اپنا ہی گزرا وقت سینے پر بھاری پتھر ہو جائے، اپنے ہی گزرے دن گلے کا پھندا بن جائیں، تو سمجھنا گناہ گار ہو تو۔ یاد رکھنا، ماضی کے لیے کیا کچھ نہیں جا سکتا، کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس آپشن بس ایک ہے، جاگ جانا، اور جاگ کر اپنا یہ پل بدل لینا، اپنا حال بدل لینا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس پر گھبرانا اور پریشان بھی مت ہونا، کیونکہ جو ہو گیا ہے وہ مردہ ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ مگر جو پریشانی، جو گھبراہٹ ہے، وہ اس وقت ہو رہا عمل ہے، اور وہ تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ماضی کو بدلنے، اس کو مٹانے کی کوشش میں نہ لگنا، کیونکہ یہ کوششیں بیکار کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم بس اتنا کرنا کہ اپنے اس پل میں جاگ جانا، کانشیس ہو جانا۔ یاد رکھنا، کانشیس لیونگ، شعور کے ساتھ جینا ہے سکھ، بے شعورانہ جینا ہے دکھ۔ نیکی سکھ کی چابی ہے، گناہ دکھ کی۔ تم جب خود سکھی ہو جاتے ہو، پھر تم دوسرے کو سکھ ہی دیتے ہو، کیونکہ دوسرے کو تم دے وہی سکتے ہو جو تمہارے پاس ہے۔ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، دوسرے کو دو گے کیسے؟ تم وہی ہی بانٹ سکتے ہو جو تمہارے پاس ہے۔ تم خود کو ہی بانٹ سکتے ہو، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر گیت ہے تو تم گنگناؤ گے، تو کسی کے کان میں تو وہ گیت رس گھولے گا ہی، اور تمہارے اندر گالی ہے تو کیا کرو گے؟ گالی ہی دو گے، تو بھی کسی نہ کسی کان کی سما خراشی تو ہوگی ہی ہوگی۔ اصل سوال تمہارے اندر کا ہے۔ اندر کیا ہے؟ گیت یا گالی؟ تمہارے جو دن گزر گئے ہیں انہوں نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ تمہارا ماضی غم ہے تو ہنسو گے کیسے؟ اور دیکھو اگر غور سے، تو ماضی تمہیں غم کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ سوچو اپنا ماضی، ایک بوجھ، ایک بیکار کی مشقت، ٹوٹے ہوئے ارماں، بکھری ہوئی تمنائیں، بیکار کے گناہ جو نہ کیے ہوتے تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ ایسے ہی خام خواہ کے جھوٹ جو خود سے بولے، جو دوسروں سے بولے، نہ بھی بولے ہوتے تو زندگی گزر جاتی۔ 2 دن کی زندگی تھی، جی ہی جا سکتی تھی۔ خام خواہ کے بوئے ہوئے کانٹے، فضول کے دکھ، وہی دکھ، وہی کانٹے جو اپنی ہی راہ پر پلٹ پلٹ کر لوٹ آتے رہے۔ سوچو ذرا، تم پھول بھی ہو سکتے تھے، اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا کانٹا بننے میں، شاید اتنا بھی نہیں، اس سے کم وقت لگتا ہے۔
پھول بڑی نازک شے ہیں، جلدی نکل آتے ہیں، کانٹا بڑا سخت ہوتا ہے، دیر میں اگتا ہے، مگر تم کانٹے اگانے کے فن میں ایکسپرٹ ہو گئے۔ تم نے کانٹے اگانے کی کوشش میں اپنا سب گنوا دیا۔ آسان تھا اگر تم نے پھول بو لیا ہوتا، مشکل تھا کانٹوں کو بونا، کانٹوں کو اگانا، انہیں اپنے اندر کی دنیا میں بسانا، مگر تم نے وہی کٹھن راہ چنی۔ تو مثل میں غور کرو، انا جسے دماغ چلاتا ہے، دماغ اسے پیچیدگی بڑی پسند ہے، اسے کانٹے بڑے پسند ہیں۔ غور سے دیکھو، ارد گرد لوگوں سے پوچھو، ان کی سنو، سارے ہی سمجھتے ہیں کہ کار سیاست کیسے چلتا ہے، سبھی معیشت کے امور پر حتمی رائے رکھتے ہیں، سبھی سماجی بگاڑ کی وجہ جانتے ہیں، اور سبھی کے پاس ہمارے سارے سیاسی، سماجی، معاشی مسئلوں کے حل موجود ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے، تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ زندگی اتنی سادہ، اتنی غیر پیچیدہ ہے کہ دماغ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، مگر دماغ پیچیدگیوں کے کانٹے اگانے میں ایکسپرٹ ہے، یہ جانے بنا کہ جو کانٹے وہ بو رہا ہے یہ ایک دن چبھیں گے، مگر تم یہ مشکل کام کر گزرتے ہو۔ سوچو اپنے ماضی کو، یقین مانو اس سے تمہیں نفرت ہوگی، اور یاد رکھنا کہ جب تمہیں اپنے گزرے ہوئے ایام سے، بیتے ماضی پر نفرت ہو تو تمہیں ایک سینس میں اپنے آپ سے نفرت ہے، کیونکہ تمہارا ماضی ہے کیا؟ وہی تو تم ہو۔ کون ہو تم؟ ایک نام جو ماضی میں تمہیں تمہارے بڑوں نے دیا، تمہارا تشخص، پرسنالٹی جو سوسائٹی نے طے کی، تمہاری قوم، تمہاری نسل، تمہاری زبان، تمہارا فرقہ، قومیت، یہ سب کیا ہیں؟ تمہارا ماضی، تمہارے ماضی کا جمع شدہ وہ ڈیٹا جسے تم اپنے تعارف میں بڑے فخر سے لوگوں کو بیان کرتے ہو۔ ماضی پچھتاوا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں یہ پچھتاوا ہے، شرمندگی اور ندامت ہے، جو کیا، جو کرنا چاہا اور نہ کر پائے، جو ہوا، اگر اس سب سے متعلق تمہارے پاس صرف ندامت ہے، تو تم آج اپنے اس پل میں پھول نہ بن سکو گے، دکھ کی زمین میں سکھ کے پھول نہ اگا سکو گے۔ اتنے بوجھ لے کر کون سا پھول کب کھل پایا ہے؟ پھر تم اس کا علاج کرتے ہو، پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ کسی طرح ماضی دبا رہے، یہ تم سب کرتے ہو، ماضی کو اندھیرے میں دھکیلے جاتے ہو جیسے تھا ہی نہیں، مگر اس سے چھٹکارا اتنا بھی آسان نہیں، کیونکہ تم خود کو دیکھو نا، ماضی کی جڑ سے اگے ہوئے درخت ہو تم، اندھیرے میں کس کو چھپاتے ہو، کس کو قالین کے نیچے دباتے ہو؟ وہ تم ہو، تمہارا سارا ہونا تمہارے ماضی سے نکلا ہے، انا نام ہی ماضی کا ہے۔ سوچو جسے تم کہتے ہو وہ ہے کیا؟ وہ ماضی کا جمع شدہ میٹر ہے۔ جب تم ماضی کو چھپا دینا، بھلا دینا، اس سے بھاگ جانا چاہتے ہو تو کس سے بھاگ رہے ہوتے ہو؟ بس خود سے ہی۔ اس سے نہیں بھاگا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ اسے چھپا سکتے ہو، اس سے نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم انا ہو۔ انا سے ماورا تم کیا ہو تم جانتے ہی نہیں، اور انا کیا ہے؟ ماضی کا جمع شدہ میٹیریل۔ مائنڈ سائنسز کے محققین کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے ماضی کو بچانے اور چھپانے کی اسی کوشش میں اپنے ذہن کو دو حصوں میں بانٹ لیا، ایک شعور اور ایک لاشعور۔ جسے تم چھوڑ دینا چاہتے ہو، بھول جانا چاہتے ہو، وہ تمہارے لاشعور میں موجود رہتا ہے۔ تم شعور کی سطح پر چاہے اسے بھول جاؤ، لیکن جب تم بولتے ہو، جب فیصلہ کرتے ہو، جب تم کسی سچویشن کے بارے میں کوئی رائے بناتے ہو، جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنے لگتے ہو، تو شعور سے بھی زیادہ وہی لاشعور اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے، جو تمہاری طرف سے بھلانے کی کوشش میں لاشعور کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مائنڈ کچھ بھی کبھی بھی نہیں بھولتا۔ شعور کی سطح پر چاہے کچھ نہ ملے، مگر لاشعور کی سطح پر تمہارا بھلایا ہوا، تمہارا چھوڑا ہوا سب موجود ہے۔ لاشعور کیا ہے؟ تمہاری وہ ساری یادیں جو تم نے اندھیرے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تم سرکائے جاتے ہو، چھپائے جاتے ہو، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سرکایا ہوا، یہ چھپایا ہوا
یہ سب اسی دماغ میں موجود ہے۔ تم کچھ نہیں بھولے ہو، بس تم نے دماغ میں ہی ایک خانہ بنا لیا ہے جس میں ساری بھدی یادیں رکھ چھوڑی ہیں۔ جیسے لوگ گھر میں ایک سٹور بنا لیتے ہیں جس میں ساری ناکارہ بیکار چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، وہ سٹور بھی اسی گھر کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تمہارا لاشعور بھی تمہارے دماغ کا ہی حصہ ہے، اور تم نے اس میں اتنا کچھ بھر لیا ہے کہ اب یہ سٹور، یہ ڈسٹ بن تمہارے دماغ کے حقیقی گھر سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ تم سٹور بنائے گئے کمرے کو جیتے نہیں ہو، مگر وہ تمہارا ہی گھر ہے۔ تمہارا لاشعور بھی وہی ہے جسے تم شعور کی سطح پر دیکھ نہیں پاتے ہو، مگر وہ تمہارے ہی دماغ کا حصہ ہے۔ اب تمہاری حالت پتہ ہے کیسی ہے؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے جو بیکار سمجھ کر لاشعور کے سٹور میں پھینکا ہوا ہے، اب وہی بچ گیا ہے۔ تمہارے لاشعور کا یہ ڈسٹ بن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب شعور کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ جیسے گھر میں اتنا بڑا سٹور، اتنا بڑا کوڑا دان بنا لیا جائے کہ خود اپنے ہی گھر میں رہنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ تم کبھی غور سے دیکھو، تم اپنے ہی گھر میں، اپنے گھر سے باہر رہ رہے ہو، کیونکہ گھر کو تو تم نے کوڑا کرکٹ سے بھر لیا ہے۔ ایک جگہ ہو تم، اور ایک جگہ تم ہونا چاہتے ہو، جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو۔ یہ ہے ساری جنگ، یہ ہے ساری تمہاری زندگی۔ اور انسان کی حماقت یہ ہے کہ یہ کروڑوں اربوں سال سے دوڑ رہا ہے، مگر جہاں ہے وہاں اور جہاں ہونا ہے وہاں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا، مگر انسان پھر بھی دوڑ رہا ہے اور ہوگا کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ کبھی طے نہیں ہوا، کبھی طے ہو بھی نہیں سکے گا۔ امید اور منزل کے درمیان دوری ہمیشہ بنی رہتی ہے، چاہے تم کسی فاصلے کو، کسی دوری کو کوئی بھی نام دیتے پھرو، مگر جہاں ہو اور جہاں ہونا ہے اس کے درمیان فاصلہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ کوئی 10 روپے کا مالک ہونا چاہتا ہے یا 10,000 کو منزل بنا کر چل رہا ہے، یا پھر 10 کروڑ اور 10 ارب کی خواہش میں پھر رہا ہے اور ہوگا کے درمیان فاصلہ ایک سا رہتا ہے۔ یہ انا کے ہونے کا طریقہ۔ جس دن تم میں یہ سمجھ جاگی کہ تم جہاں ہو وہی تمہیں ہونا تھا، وہی تمہاری منزل تھی، پھر تم عام انسان سے غیر معمولی انسان بن گئے، سمجھ لو صوفی ہو گئے، کیونکہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو وہ یہاں سے وہاں کے درمیانی فاصلے کا ہی نام ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا واقعی ہو بھی وہی جسے تم سمجھ رہے ہو۔ امید اور منزل کا فاصلہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، اور یہی راز ہے اس کائنات کا، بس یہی ایک راز ہے۔ یہ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی کتابیں رٹ رکھی ہیں اس لیے صوفی ہے؟ نہیں، بس وہ ایک کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا جان گیا کہ خواہش اور منزل کا ملن کبھی نہیں ہوا کرتا، فاصلہ برابر قائم رہتا ہے۔ غریب امیر کو دیکھتا ہے اور حسرت سے سوچتا ہے کہ اس نے تو سب پا لیا، مگر کبھی اس کروڑ پتی کی نظر سے دیکھو، کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو اس نے پانا تھا وہ سب پا لیا؟ غریب ملک سوچتے ہیں کہ امریکہ جتنی فی کس آمدنی ہو جائے تو منزل مل گئی، مگر کبھی امریکہ سے بھی پوچھئے کیا اسے منزل مل چکی ہے؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ایٹم بم مل جائے تو وہ سیکیور ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں سوچ پاتا کہ جن ملکوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں کیا وہ سیکیور ہو گئے ہیں؟ ان کے اسلحے کی دوڑ ختم ہو گئی ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے۔ جو ملک جتنا کامیاب، جتنا زیادہ مالی وقت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ دوڑتا نظر آتا ہے، اتنی ہی زیادہ لالچ میں نظر آتا ہے۔ سیم یہی فرد کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کروڑ پتی ہے وہ زیادہ بھاگ رہا ہے،
तुम क्या पा लेते हो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारे यहाँ और वहाँ का जो फासला है वो असल मसला है, क्योंकि यहाँ और वहाँ का फासला तय नहीं होता। और पता है इसकी वजह क्या है? वजह है कि यहाँ हकीकत है और वहाँ अफसाना है। हकीकत और अफसाने के फासले कैसे तय करोगे? पैदा होने के दिन से मौत के दिन तक दौड़ते हो, लेकिन यहाँ और वहाँ का फासला नहीं मिलता। सोचो, जो पाना था वो नहीं मिला क्योंकि कोशिश ज्यादा नहीं की। जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी मेहनत नहीं की। मगर वो जो अल्टीमेट मेहनत करते हैं, बेथके दौड़ते रहते हैं, उनसे पूछो ना, क्या उनसे यहाँ और वहाँ का फासला मिट गया? दौड़ने की शिद्दत पर कुछ मुनहसर नहीं। हकीकत और अफसाने के दरमियान फासला काबिल अबूर ही नहीं है। तुम जिंदगी के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स को गौर से देखो तो सही। आगाज उम्मीद से होता है, इख्तिताम फ्रस्ट्रेशन पर। कभी नोटिस किया तुमने बच्चों को कैसी कैसी ख्वाहिशें करते हैं, और उन ख्वाहिशों को पा लेने का यकीन कितना होता है उनकी आंखों में? पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना सब उनके लिए आसान लगता है। वही बच्चे जिनको आसमान मुट्ठी में लगता था, जवान होते हुए क्या पाते हैं? आसमान तो कुजा, जमीन पर थोड़ा सा हक भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह दौड़ने वाला इंसान जब जिंदगी की शाम से टकराता है और पाता है कि अब भी उसके यहाँ और वहाँ के दरमियान फासला वही है जितना तब था जब उसने दौड़ शुरू की थी, तो ऐसा शख्स पागल ना हो तो और क्या हो। देखो तो सही इर्द गिर्द मर रहे लोगों को, किस अजियत में मर रहे हैं, किस तशनगी के एहसास के साथ मर रहे हैं, किस फ्रस्ट्रेशन के साथ जिंदगी के तजर्बे को अलविदा कह रहे हैं। तुम करोड़ों सालों से इंसान को ऐसे मरते देख रहे हो, मगर तुम इस शराब को समझने पर तैयार नहीं कि तस्कीन और उम्मीद के बीच ये फासला झूठ तो नहीं। पुराने जमानों का एक बादशाह था, बहुत बड़ी सल्तनत थी, दर्जनों उसकी बीवियां थी, 100 उसके बेटे थे। उसकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। एक दिन बैठा था कि मौत का फरिश्ता उसके पास आया और कहा, बादशाह सलामत, तैयारी पकड़िए, वक्त हुआ चाहता है। बादशाह लरस गया और कहा, चलने का वक्त? अभी तो इतनी मंजिलें अधूरी हैं, अभी तो कितने ख्वाब तिश्ना हैं, अभी तो कितनी फतूहात नामुकम्मल हैं, अभी कैसे मर जाऊं? मौत के फरिश्ते ने कहा, हुजूर मैं तो आ गया, किसी को लेकर तो जाऊंगा। आप नहीं चलना चाहते तो फिर अपने 100 बेटों में से किसी को तैयार कीजिए, वो अपनी जिंदगी आपको दे दे तो मैं उसे ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने 100 बेटों को बुलाया और इस मुश्किल के बारे में बताया और कहा, अभी मैंने बहुत कुछ करना है, बहुत काम पड़े हैं, ये मुल्क, ये इलाके अभी फतह करने हैं। तुम में कोई है जो आपकी जगह मौत के फरिश्ते के साथ जाने पर तैयार हो? अब अगर 100 साल का बाप जीने पर इतना मुसिर था तो 80 साल का उसी का बेटा क्यों और ना जीना चाहता? 50 साल का उसका बेटा क्यों ना और जिंदगी चाहता? सब ने कहा, बा नहीं, हमें अपनी जिंदगी अजीज है, आपको तो ना देंगे। 99 बेटों ने इनकार कर दिया। जो 100वां बेटा था, जो सबसे कम उम्र था, जिसकी उम्र अभी कोई 15-16 साल थी, उसने मगर इतनी सी महफिल से जिंदगी का राज पा लिया। उसने कहा, बा मैं अपनी उम्र आपको देने को तैयार हूं, मौत के फरिश्ते को कहिए मुझे ले जाए। मौत का फरिश्ता भी वहीं मौजूद था, हैरान। उसने कहा, तुम क्यों मरने पर तैयार हो गए? लड़के ने कहा, अगर मेरा बाप 100 साल में कुछ नहीं कर सका है और उसके सारे ही अहम काम नामुकम्मल पड़े हैं तो मैं क्या तीर मार लूंगा? मैं भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लूंगा और फिर बैठकर अपने 100 बेटों से जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। इस सवाल जवाब से, इस महफिल से मैं एक बात तो समझ गया हूँ, मैं चाहे जितने भी साल जी लूं मेरे काम अधूरे रहेंगे।
اور उस सबसे छोटे लड़के ने मौत से कहा, मैं इस वक्त मरता हूं तो इतना सुख तो हासिल होगा कि बगैर इन ख्वाहिशों के मर रहा हूं कि जिनके तृष्णा रह जाने की वजह से मेरे बाप की आज ये हालत हो रही है कि वो अपने बेटों की मौत तक राजी हो गया है। हाँ, एक मेहरबानी करना, जब मेरे 100 साल भी मेरा बाप जी ले और तू फिर अब्बा हजूर को लेने आए तो मुझे ये जरूर आकर बताना कि तब उनकी क्या हालत थी। वक्त गुजरता है, गुजर ही जाता है, 100 साल भी बीत ही गए, वक्त ही था। मौत फिर बादशाह के पास पहुंची और कहा, चलिए। बादशाह ने कहा, अभी तो ख्वाहिशें और बड़ी हैं और सारी ही तृष्णा है। तब तक उसके पुराने 100 के 100 बेटे मर चुके थे, मगर 100 और बेटे उसने इन 100 सालों में पैदा कर लिए थे। उसने खादमों को कहा कि मेरे बेटों को बुलाओ। मौत बोली, देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, 100 साल तुम्हें अपने मिले, 100 साल और मिल गए थे, हुआ हुआ या तो कुछ नहीं है। बादशाह बोला, कुछ साल और मिल जाएं तो शायद मंजिल भी मिल जाए, शायद ये ख्वाहिशें भी तस्कीन पा जाएं, शायद ये शायद वो आसरा है जो इंसान जिंदगी के आखिरी पल तक पकड़े रखता है। खैर, 100 के 100 बेटे फिर जमा हुए। फिर सबसे छोटे बेटे ने अपनी जिंदगी कुर्बान करने का इरादा जाहिर किया। मौत ने उस लड़के को कहा, तू पागल है, तू क्यों मर रहा है? छोटे बेटे ने मौत से कहा, मुझे क्यों समझाती हो, समझाना है तो मेरे बाप को समझा। वो अगर 200 साल में कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लूंगा। वो बेटा मरने लगा तो उसने बाप से आखिरी सवाल पूछा, अब्बा, इन 200 सालों में कुछ भी पूरा हुआ या कुछ भी नहीं? बाप बोला, कुछ भी नहीं, ख्वाहिशें ही बढ़ी हैं। बेटे ने कहा, ठीक है, अब मैं खुशी से जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया जितना भी मैं जी लूं मेरी ख्वाहिशों और जिंदगी के दरमियान ये फासला मिटने वाला नहीं है। कहानी कहती है, ऐसा 1000 साल तक होता रहा। बूढ़े बादशाह के बेटे बदलते रहे और वो एक बेटा कुर्बान करके और जिंदगी पाता रहा। मौत थक गई थी उसके पास आ आकर, मगर वो बूढ़ा बादशाह अभी तक नहीं थका था। इस बार मौत आई तो उसने कहा, बस बहुत हो गया, तुम अपने तजर्बे से सीखने वाले बंदे ही नहीं। बूढ़ा बादशाह अब भी बज़िद था कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सारी ख्वाहिशें तृष्णा है, अभी तो सारी मंजिलें रस्तों पर बिछी हैं, सारी फतूहात राह तक रही हैं, अभी तो मैं भरा ही नहीं, मैं तो अब भी खाली हूँ, थोड़ा वक्त और मिल जाए तो शायद कुछ हो जाए। और ये कहते हुए वो ये भूल गया कि यही कुछ वो 10 बार पहले भी मौत से कह आया था। तुम्हें इस बूढ़े पर हंसी आ रही है तो अपनी हंसी जब्त कर लो। तुम भी मौत से ये बात हजारों बार कह चुके हो। वो भी भूल चुका था कि 10 बार पहले वो ये सब कह चुका है। तुम इस खेल को समझे नहीं। देखते हो, सारे बूढ़े कहते हैं बचपन में बड़ा सुख था, बड़ी खुशी थी। किसी बच्चे को कभी तुमने कहते नहीं सुना होगा कि बचपन सुख है, बचपन खुशी है। किसी भी बच्चे को पूछो, एक ही ख्वाहिश में जीता मिलेगा, कब बड़ा होऊंगा। उसे बड़ा होने में सारा सुख, सारी खुशी नजर आ रही है। सारे बूढ़े चाहे कहते रहे कि बचपन में सुख था, लेकिन कोई बच्चा तुम्हें खुश और सुखी ना मिलेगा। उसे सुख दूसरी सिमत नजर आ रहा हो, उसे खुशी बड़े होने में नजर आ रही हो। सारे बच्चे बड़े होने को बेकरार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बड़ों की दुनिया है, उनके पास ही सारा इख्तियार है, उनके पास ही सारी रोक टोक की ताकतें हैं, उनके पास ही सुख हैं कि जिधर जाएं, जो करें, जो खाएं। देखते हो, घरों में बड़े संजीदा बातें कर रहे होते हैं और बच्चों को चुप करा दिया जाता है, उनका खेल कूद रोक दिया जाता है। बच्चे उस वक्त बड़ों को देखकर कह रहे होते हैं कि क्या अहमकाना बातों में पड़े हैं ये सारे बड़े, और काम की बात यानी हमारे खेल कूद को भी रोका हुआ है। बिल्कुल वही कुछ जो बड़े बच्चों के खेल कूद के वक्त करते हैं। बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता है ताकि सारे हुक्म, अहकाम, पाबंदियों से उसे निजात मिले
اور وہ بڑوں کو سمجھا سکے کہ فضول کی بحثوں کی بجائے کھیل کود میں جیو۔ مگر جب یہی بچہ بڑا ہوگا تو مزے کی بات ہوگی، گھر میں انہی بحثوں میں الجھا بیٹھا ہوگا، وہی بحثیں جن کو روکنے کے لیے وہ شدت سے بڑا ہونا چاہتا تھا۔ اور یہی بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ بچپن بہت خوبصورت تھا، وہ بچپن جس کی سب سے بڑی خواہش تھی بڑا ہونا، وہ بچپن بڑا خوبصورت تھا۔ تم انسانوں کا مسئلہ ہے، جس دور سے تم دور ہوتے ہو اس کے دکھ بھول جاتے ہو، اس کے سکھ بس یاد رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے کو بچپن کا صرف حسن یاد رہتا ہے، کھیل یاد رہتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسی بچپن کو بڑے ہونے کی خواہش میں کیسے سسک کر گزارا تھا۔ یہی راز ہے زندگی کا، جو خواہش سے جڑی ہے، جو چیزوں سے جڑی ہے۔ جس دن تم ان چیزوں، ان خواہشوں کے بغیر زندگی کو دیکھ سکو گے، اسی دن ہی تم زندگی کی حقیقت کو دیکھ سکو گے۔ جب تک وہ طے نہیں ہوتا جو چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے، جب تک اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے، تب تک وہ چیزوں سے خود کو طے کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، مگر سکھی کبھی نہ ہو سکے گا، کیونکہ سکھ چیزوں سے جڑی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ سکھ تمہارے ہونے کے ڈھنگ میں ہے، نہ کہ چیزوں کے تمہارا ہو جانے میں۔ تم سکھی ہو تو ہر چیز تمہیں سکھ دے گی، تم خود سکھی نہیں ہو تو چیزیں تمہیں سکھ نہیں دے سکتی۔ بطور تجربہ انسانی، بطور ہیومن بینگ، تم ہر وقت کامل حالت میں ہوتے ہو۔ جب تم ماں کی کوکھ میں تھے تب بھی کامل تھے، جب بچے تھے تب بھی کامل تھے، جب لڑکے ہوئے، جوان ہوئے یا 100 سال کے بوڑھے ہو گئے، بطور بینگ تمہاری کاملیت کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تم غریب ہو یا امیر، کامیاب ہو یا ناکام، دکھی ہو یا سکھی، مسائل میں الجھے ہوئے ہو یا مسائل سے آزاد ہو، کسی بھی حالت میں تمہاری بینگ کی کاملیت، مکمل پن متاثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، بینگ دکھی ہو نہیں سکتی، اسے تکلیف نہیں ہوتی، وہ پیدائش اور موت کے کھیل سے باہر ہے۔ بینگ، ہستی، یہ سادہ زبان میں کہو زندگی، وہ بس اس پل میں بہہ رہی ایک لہر ہے، بنا کسی چیز سے جڑ کر چلتی ہوئی لہر۔ بینگ اس پل میں ہو رہا تجربہ ہے، بس تجربہ، برا یا اچھا نہیں، خالی تجربہ۔ برے اور اچھے کی ججمنٹ دماغ کے پاس ہے، زندگی کے پاس یا ہستی کے پاس بالکل نہیں۔ تمہارے مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب تم اس غیر جانبدارانہ زندہ تجربے کو مائنڈ یا کہہ لو انا کی اینک سے دیکھنا شروع کرتے ہو۔ اس بات کو سمجھو، انا یا مائنڈ تمہارا سیکنڈری یا ثانوی سیلف ہے، یہ تمہاری بقا اور جسمانی وجود کی بقا کے لیے بنیادی ضرورت ہے، مگر یہ زندگی کا تجربہ نہیں ہے۔ جیسے تم نے ایک درخت کو دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی زندہ تجربہ ہوتا ہے، پل بھر کو، پھر تم اس کا نام ذہن میں دہراتے ہو، اس سے جڑی باقی چیزیں یاد کرتے ہو تو یہ تجربہ انائی ہو جاتا ہے۔ پہلا دیکھنا ہے پیور پرسیپشن، خالص ادراک، پھر مائنڈ انوالو ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ناخالص یا آلودہ ادراک، پالوٹیڈ پرسیپشن۔ اب تم سامنے موجود درخت کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس درخت کے بارے میں جو تصور تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اسے دیکھ رہے ہو۔ پہلا تجربہ ہے زندگی کا، ہستی کا، بینگ کا۔ دوسرا تجربہ ہے مائنڈ کا، ایگو کا۔ پہلے تجربے کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالص ترین پرسیپشن ہے۔ دوسرے تجربے کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے۔ متوازن زندگی وہ ہے جس میں پالوٹیڈ اور پیور پرسیپشن توازن کی حالت میں ہو۔ پالوٹیڈ پرسیپشن زیادہ ہوگا تو انائی زندگی کا، مسائل زدہ زندگی کا زور زیادہ ہوگا۔
پیور پرسیپشن زیادہ ہوگا تو زندگی کا تجربہ روحانی ہوگا۔ یہ بیلنس قائم کرنا اصل میں تمہارا کام ہونا چاہیے۔ صرف پیور پرسیپشن بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ انسانی تجربہ ہی نہیں رہے گا، اور صرف پالوٹیڈ پرسیپشن بھی کوئی چیز نہیں کہ اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تم مشین جیسے ہو جاؤ گے، جیسے خالص پانی سے کرنٹ نہیں گزرتا اور اس میں کچھ پالوٹینٹ مکس کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح تمہاری زندگی کے تجربے کے انسانی تجربے ہونے کے لیے اس ملاوٹ کی انتہائی ضرورت ہے۔ بیدار زندگی وہ ہے کہ جو پالوٹیڈ پرسیپشن اور پیور پرسیپشن کا حسین امتزاج تخلیق کر سکے۔ یہ پالوٹیڈ پرسیپشن کی ملاوٹ انسان کی بطور اسپیشی بقا میں مرکزی کردار رکھتا ہے، مگر انسان کا مسئلہ یہ ہوا کہ جو چیز یوز زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ سروائیول کے اس دور کو ذہن میں لائے، انسان آلموسٹ ہر اسپیشی سے کمزور تھا۔ کسی جانور سے سپیڈ میں بہت پیچھے تھا تو کسی سے طاقت میں بہت کم تھا، کسی سے خونخواری میں تو کسی سے جسمانی مضبوطی میں کم تھا۔ سروائیول کے اس دور میں انسان کو جس ایک چیز نے برتری دلا دی وہ تھا اس کا دماغ۔ انسان باقی جانداروں سے زیادہ چالاک جانور ثابت ہو کر ابھرا۔ اس نے دماغ کا استعمال کیا اور بہت خوبی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ۔ اس استعمال کی وجہ سے انسانی دماغ توانا ہو گیا اور اتنا طاقتور ہو گیا کہ عملاً بعد میں اس نے انسانی زندگی کے سارے تجربے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب انسان اپنے ذہن میں اٹھ رہی سوچوں کو اپنا آپ سمجھنے لگا۔ سورج ایک ہوتا ہے مگر ایک دن اس کا طلوع ہونا سہانا لگتا ہے، دوسرے دن بورنگ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیونکہ دماغ کہہ رہا ہے کہ آج میں پریشان ہوں، اور دماغ پریشان ہے تو پھر کسی منظر کو سہانا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہسٹوریکل پس منظر کہ دماغ کو انسان کی شاہی کا منصب ملا کیسے۔ اب دوسری انتہا کو دیکھو۔ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ تو دماغ کو جو کل اختیارات ملے اس نے اسے کرپٹ کر دیا۔ دماغ اس وقت بلا شبہ اس دنیا کو چلا رہا ٹول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دماغ اس وقت تیزی سے زندگی کو، نوع انسانی کو، بلکہ زمین پر زندگی کے پورے تجربے کو تباہی کی طرف دھکیل کر جا رہا ہے، اور اس کے مظاہر تم ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ فرد کی بے قراری کو دیکھ لو، گھر کی بے سکونی کو دیکھ لو، ایک ریاست میں قوموں فرقوں کے باہمی جھگڑے دیکھ لو، یا بین الاقوامی جھگڑوں کو دیکھ لو۔ یہ سب اشارہ ہیں اس منزل کی طرف جس طرف انسانی عقل انسان کو لے کر جا رہی ہے۔ عقل انسان کے سارے مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر غور سے دیکھنا انسان کے سارے مسائل عقل ہی کے تخلیق کرتا ہے۔ انسانی عقل کی اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے، یہ ڈس فنکشنل ہے۔ ایک ناکارہ مشین کی ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو چکی ہیں، جس سے زمین کی ہر مخلوق کو، زمین کو اور خود نوع انسانی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسی مائنڈ کی تراشی ہوئی ہے تمہاری انا، جسے تم میں کہتے ہو۔ وہ مائنڈ جس نے جو بنایا ہے، چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ تھا، وہ آخر میں زہر ثابت ہوا۔ اسی مائنڈ کی بنی تمہاری ایگو کیسی ہو سکتی ہے؟ خود اندازہ لگا لو۔ تم جسے تم کہتے ہو اسے سمجھو وہ کیا ہے۔ تمہارے ذہن نے ادھر ادھر حواس خمسہ سے معلومات کو جمع کیا اور ایک چیز بنا دی جسے تم کہتے ہو۔ ایک ڈس فنکشنل مشین کے تراشے ایک پرزے کا نام ہے تم یا میں، جسے ہم میں کہتے۔ ایک ڈس فنکشنل مشین کے تراشے ایک پرزے کا نام ہے یہ تم، جسے تم کہتے ہو۔ کبھی غور سے دیکھو خود کو، کیا بیت رہی ہے تم پر؟ کبھی غور سے اپنے گھروں کو،
माशरों को, मुल्कों को देखो, इस दुनिया की हालत को देखो, किस अजियत में 24 घंटे गुजारते हो। तुम्हारी दुनिया की सबसे नफ़ा बख्श और बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस हो रही चीज़ें हैं नींद आवर गोलियाँ और नशा आवर मशरूब। सोचते हो कभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान इस ज़िंदगी से फ़रार चाहता है। ज़िंदगी से फ़रार चाह रही है तो समझिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा मसला हो चुका है। सो इस हालत में ज़रूरी है कि ख़ुद के साथ बैठो और इस पर गौर करो कि बतौर हस्ती तुम हर हाल में हर वक्त कामिल हो। तुम्हें तुम होने के लिए किसी भी इजाफे की ज़रूरत नहीं है। ये वो वक्त होगा कि जब अना ख़तरा महसूस करेगी, क्योंकि अगर तुम ख़ुद को कामिल महसूस करने लगे तो अना का वजूद ही ख़तरे में पड़ गया। कि अना तो नाम ही तिश्नगी का है, नाकामिल होने के एहसास का है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अना क्योंकि ख़ुद कोई चीज़ होती नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ों से चिमटती है तो ख़ुद को कुछ कह पाती है। इसलिए ये हर वक्त चीज़ें तजर्बे चाहती है। कभी गौर करना, एक बच्चे को अपना आप होने के लिए किसी इजाफी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब उसकी अना बन जाती है तो फिर उसे कुछ चाहिए होता है जिससे वो ख़ुद को जोड़ सके। कोई कौम, कोई नस्ल, कोई डिग्री, कोई पेशा, कोई स्टेटस। अना हमेशा किसी न किसी जुस्तजू में मसरूफ़ है, कुछ ऐड हो जाए ताकि ये ख़ुद को ज़्यादा कामिल, ज़्यादा मुकम्मल समझ सके। लेकिन जो एक बात तुम मिस कर जाते हो वो ये है कि अना की तकमील हमेशा मुस्तकबिल से जुड़ी रहती है। तुम ये करोगे, वो करोगे, ये ओहदा पाओगे, इतने पैसे कमाओगे, ये कामयाबी समेटोगे तो फिर अना को मुकम्मल होने का एहसास मिलेगा। मगर हकीकत यह है कि अना को इस कामयाबी, इस दौलत, इस ओहदे में दिलचस्पी ही नहीं होती, बल्कि उसे तिश्नगी में, नाकामलियत में दिलचस्पी होती है। वो तिश्नगी, वो नाकामलियत जो इसको तसलसल देती है, दवाम देती है। फ़र्ज़ करो तुमने एक गोल बनाया, हासिल हो गया। अना उस पर उछलेगी, कूदेगी, नाचेगी, मगर मुतमईन होकर बैठेगी कभी नहीं, बल्कि चंद दिन के बाद एक और गोल तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि अना जीती मुस्तकबिल में है। मुस्तकबिल है वो फील्ड जिसमें अना की ज़िंदगी का सामान है। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से ईगो हमेशा ही मुस्तकबिल के कब्ज़े में रहती है। इंसानी दिमाग हमेशा मुस्तकबिल की सोचों में रहता है। गौर करना, जितने भी थाट्स तुम में फ़िक्रें, परेशानी, एंजाइटी पैदा करते हैं वो सारे मुस्तकबिल से जुड़े होते हैं। ये है इंसानी दिमाग के सबसे बड़े शाहकार, इंसानी अना की अमलन हालत। हर शख्स तिश्ना है, हर शख्स को अपनी तकमील मुस्तकबिल में दिखाई देती है। मतलब इस लम्हे में हर इंसान, हर ईगो नाकामिल है। एंजाइटी फोकस के मुस्तकबिल में होने का नाम है, गम फोकस के माजी में होने का नाम है, और अना की ज़िंदगी यही माजी और मुस्तकबिल है, क्योंकि इसी माजी और इसी मुस्तकबिल से अना डिल्यूजन पैदा करती है। कंटिन्यूटी का डिल्यूजन, तसलसल का सराब। ये सराब कि हम कल ये थे, आज ये करेंगे, परसों ये हो जाएंगे। तुम इस कंटिन्यूटी को निभाते हुए सारा दिन गुजारते हो, ये जाने बिना कि हर लम्हा ज़िंदगी का एक नया ही तजर्बा है। तुम जो फिज़िकली हो 2 महीने में उसका कितना फ़ीसद बदल जाता है ये तो अब साइंस तुम्हें बताने लगी है। तुम जिस तसलसल के सराब में उलझे हुए हो, जिस कंटिन्यूटी का डिल्यूजन पाल के बैठे हो, जिस दिन इस गोरख धंधे को समझ गए उस दिन तुम्हें हर पल का जिंदापन महसूस होगा।